دوستو اگر آپ کے گھر میں بلیاں نہیں ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھر میں بلیاں لے آئیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک حیران کرنے والی سچائی جانتے تھے۔ اسی سچائی کو ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی بلیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے، یہ بہت عقل مند بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک ایسا راز بھی چھپا ہے جسے سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم بلی کے بارے میں کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ پیارے دوستو، ایک اسٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بلیوں کے بارے میں وہ باتیں جو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اتنی دلچسپ ہے کہ سائنسدان ان باتوں کے بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی اور جنہیں آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دو جانوروں کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ بلی میں اللہ پاک نے کچھ حیران کرنے والی خصوصیات رکھی ہے جن کی وجہ سے ایک انسان اس سے بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ یہ فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسانوں کو بھی بلیوں پر ہاتھ پھیرنا بے حد پسند ہوتا ہے۔ جانکاروں کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ پاک نے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، کئی تاریخی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالرز کے مطابق معزہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک حدیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں پر ظلم و تشدد کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں پر جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ انہوں نے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اسی لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا کیونکہ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ وہی مر گئی۔ پھر اس بلی کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں گیا۔ جب اس نے اس بلی کو قید میں رکھا تو نہ اسے کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑوں وغیرہ کو کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اسی لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ پیارے دوستو، ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔
اس عورت نے کھانا وہی رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلیت اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گلا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہے۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام ہی نہیں بلکہ پرانے دور میں مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعونوں کی طرح ہنود کیا جاتا، یعنی اس کی ممی بنا دی جاتی تھی۔ پیارے دوستو، اسلام میں تمام جانداروں پر اچھا سلوک دینے پر زور دیا گیا ہے، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلی میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیدہ رکھی ہے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے بدن میں شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے۔ وہ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی۔ جب کچھ وحشی درندے اس بلی کو مارنے کی کوشش میں تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس بلی کے بچے کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بلی کو بھیجا جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، جن لوگوں نے گھروں میں بلیاں پال رکھی ہوتی ہے انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 تک ہوتی ہے، اور بلیوں کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسانی صحت کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بلی کی آوازیں انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلی کے قریب رہنے سے جسم کے زخموں میں انفیکشن کا خطرہ کم ہوتا ہے اور وہ زخم بھی جلد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور بلیوں کی ان حیرت انگیز آوازوں کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے حدیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے بلی گھر میں پالی ہے اور کبھی کبھی وہ آپ کے کاموں کو بگاڑ دیتی ہے تو اسے بالکل بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلیوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کیا اور کبھی بھی ان پر سختی نہیں کی۔ اسی لیے اگر کوئی بلی خونخوار ہو یا جنگلی ہو تو اسے بالکل بھی مارنا نہیں چاہیے، بلکہ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس بلی کو کسی دوسری جگہ پر لے جا کر چھوڑ دے جس سے وہ اپنا نیا گھر تلاش لے۔
بلیوں کو قتل کرنے اور انہیں مارنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں، اور جن کے پاس بلیاں ہے ان ایسے دوستوں کو، ان ایسے رشتہ داروں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ہم